مالک الملک خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار صلاۃ والسلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی ذات مقدسہ مطہرہ کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، اور جن کے ذریعے قیامت تک آنے والے جنوں اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، لعلکم تتقون، اور اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، جہنم سے بچنے والے بن جاؤ۔ ایام معدودات، اور یہ چند گنتی کے دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ وہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ کہ جس کے بارے میں رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، فتحت فیہ ابواب الجنہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ مہینہ جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی شان بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ایسا ہے، یقال لہ ریان، جس دروازے کا نام باب ریان ہے، لا يدخل منہ الا الصائمون، فرمایا اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ اور کوئی نہیں گزر سکے گا۔ میدان محشر کے اندر آواز دے کر پکارا جائے گا، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ روزے داروں کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، اور جب سارے روزے دار اس دروازے میں سے جنت میں چلے جائیں گے، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ وہ مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا آنے والا ہے۔
کہ جس مہینے کے بارے میں، روزے کے بارے میں حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم علی، ابن آدم کا ہر عمل اس کے واسطے ہے، الا الصوم فإنہ لی، مگر روزہ صرف میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزے کا ثواب، روزے کا اجر اور اس کی جزا اتنی زیادہ ہے کسی فرشتے کے بس میں نہیں کہ اس کا ثواب لکھ سکے۔ اللہ فرماتے ہیں روزے دار کا بدلہ اور اس کی جزا اور ثواب میں ہی قیامت والے دن دوں۔ اتنا عظیم مہینہ، اتنی شان والا مہینہ آ رہا ہے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی خوشبو کستوری کی ہے، مسک، مشک کی خوشبو ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل خوشبو کستوری کی ہے۔ لیکن امام کائنات نے فرمایا کہ جو روزے دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے بدبو نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بدبو کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ روزہ، یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ ہمارے سلف صالحین صحابہ کرام سال کا آدھا حصہ اس مہینے کے آنے کے انتظار میں گزارا کرتے تھے، انتظار کیا کرتے، دعائیں کیا کرتے، اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اور جب اس مہینے کے اندر عبادت کر لیتے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کر لیتے، تو مہینہ گزرنے کے بعد سال کا آدھا حصہ اس دعا میں گزارتے، اللہ جو رمضان میں نیکیاں کی ہیں ان کو قبول فرما۔ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اس مہینے کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور خود رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، اس کی عظمت کو سمجھیے، اس کی شان کو سمجھیے، اس کی قدر کریں۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ فرمایا ہم نے قرآن کو اس قدر والی رات میں، عزت والی رات میں نازل کیا، اور میرے محبوب آپ کو کیا معلوم وہ رات عزت والی کتنی شان والی ہے،
فرمایا وہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس مہینے کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کے دنوں میں روزے کی عبادت رکھ دی، اور اس کی راتوں میں اللہ نے قرآن کی تلاوت کی عبادت رکھ دی۔ وہ روزہ جس کے متعلق امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان فرحۃ عند الفطر وفرحۃ عند لقاء ربی۔ اللہ روزے دار کو 2 خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک خوشی روزے دار کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے یا رمضان ختم کرنے کے بعد عید الفطر کرتا ہے، اور دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت ملے گی جب قیامت والے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ جب اللہ سے ملاقات ہوگی، جب اللہ روزے کی جزا دیں گے، اس وقت روزے دار خوش ہو جائے گا۔ اور رات کا قیام، رات کی عبادت، رمضان کی راتوں کو اللہ نے قرآن کی عبادت رکھی ہے۔ قرآن پڑھا جائے، تراویح کے اندر قرآن سنا جائے۔ رات کو اللہ نے قرآن رکھ دیا اور دن کو اللہ نے روزہ رکھ دیا۔ اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام اے رب منعت الطعام والشہوۃ بالنار فشفعنی فیہ۔ فرمایا روزہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے کلام کرے گا، کہے گا اللہ رمضان کے دنوں میں نے اس کو کھانے پینے سے روک کے رکھا، خواہشات سے روک کے رکھا، اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ وَأَيْ رَبِّ مَنَعْتُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ۔ قرآن باتیں کرے گا، کہے گا اللہ رمضان کی راتوں میں نے اس کو نیند سے روک کے رکھا، اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ امام کائنات نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، اللہ دونوں کی شفاعت قبول فرما کے اپنے بندے کو معاف فرما دیں گے۔ دونوں سفارش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کے دنوں کے عبادات کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی راتوں کو بھی اللہ ہمیں جاگ کے عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے، دعاؤں والا مہینہ ہے۔ اس میں کثرت کے ساتھ دعائیں بھی کیجئے، عبادات بھی کیجئے۔ کون کون سے کام اس مہینے میں کرنے والے ہیں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اگلے خطبے میں بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔